بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹریاٹ بائی شہزاد علی. السلام علیکم ناظرین. میں نے گزشتہ جو اپنے ریکارڈنگز کی، وی لاگس کیے، یا آپ سے جو 2 مرتبہ مخاطب ہو، اس میں وہ پیورلی پولیٹیکل تھے. میں نے جیسے کہ جب میں نے چینل آرگنائز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میرا جو اس کی بنیاد ہے وہ صرف کوئی پالیٹکس نہیں ہے، یا مجھے پالیٹکس میں صرف بات نہیں کرنی ہے. اس میں ہم سوشل اپنے جو ایشوز ہیں، ہمارے جو سماجی مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے. جو ہمارے سماج میں ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں. گزشتہ رات میں کہیں بیٹھا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ 1-2 نہیں، کم از کم 7 سے 8 لوگوں نے اپنی انتہائی تکلیف کا، اپنے انتہائی دکھ کا اظہار کیا کہ جو ان کے ساتھ بجلی کے بلوں میں کیا جا رہا ہے. اور گزشتہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے بجلی کے تقریباً 8 روپے پر یونٹ اور بڑھا دیے. اب بجلی چوری نہ ہو تو کیا ہو، کس طرف جائیں لوگ. اور میں وی لاگز بھی دیکھتا ہوں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں، پھر فیس بک پوسٹ دیکھتے ہیں، پھر ہمیں جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں اس میں بھی کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں نے اپنی موٹر بائک بیچ دی اور اس نے بجلی کا بل دیا، فلاں نے گھر کی بیوی کی انگوٹھیاں 2 بیچیں اور اس نے بجلی کا بل پے کیا. اسی طرح سے لوگ مختلف اپنی چیزیں بیچ کر اپنے بجلی کے بلوں کو میٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ حکمران جو ہیں ہمارے، جو موجودہ حکمران ہیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کا نام ہے کیئر ٹیکر، کیئر کرنے والے، ہماری ٹیک کیئر کرنے والے جو لوگ آئے ہیں، یہ ایسی ہماری ٹیک کیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 10 دن پہلے انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں. اب انہوں نے جانے سے پہلے آنے والی حکومت کے ساتھ مل ملا کر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے تم نے آگے گالیاں کھائی ہیں، یہ گالیاں بھی تم کھا لینا، ہمیں ان گالیوں سے بچا جاؤ اور 8 روپے بڑھا جاؤ. دیکھیں، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، اتنی زیادتی نہ کریں، اور آپ اپنے اللے تللے جو ہیں ان پہ کمپرومائز آپ نہیں کر رہے ہو. آپ سوچیں کہ یہ کتنا فیول. میں کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے وہ پوسٹ تھی کہ ان کو مہینے کی کتنی پینشن مل رہی ہے. ان کو ایک ڈرائیور ملا ہوا ہے، ان کو ایک بیٹ مین ٹائپ ملا ہوا ہے، ایک گارڈ ملا ہوا ہے، ڈرائیور ملا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں 2000 یونٹس کی بجلی کی سیلنگ ہے، کوئی گیس کی سیلنگ ہے. اس طرح سے اور بھی ججز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے گھروں میں جو ہے وہ گیس کے جنریٹرز بھی چلتے ہیں، بجلی کے لیے بھی اور دوسرے بھی باقی چیزیں بھی. تو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اب آپ یقین کیجئے میں بھی سفید پوش آدمی ہوں، میرے لیے بھی بجلی کا بل جو ہے نا دینا وہ مسئلہ بن جاتا ہے. بجلی کا بل جب آ جاتا ہے تو ہم پھر سوچے پڑ جاتے ہیں کہ یار اس مہینے ہم اپنی اس چیز پہ کمپرومائز کریں گے اور بجلی کا بل ادا کریں گے. تو خدا را یہ نئی حکومتیں جو بن رہی ہیں، میں نے وہ اس دن پرسوں مریم نواز صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ آپ کا فوکس جو ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے. آپ کوئی ایسا نظام وضع کیجئے. ہمارے ہاں تو دیر از نو لا، جس کا دل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پرائس لے رہا ہے. وہ یہ سردیاں تھیں، انڈے 400 پلس پہ بکتے رہے، کس نے پوچھا کسی کو؟ مرغیاں بھی وہی ہیں، انڈے بھی وہی ہیں، بیچنے والے بھی وہی ہیں کہ بھئی گرمیوں میں انڈے سستے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں بھی وہی مرغیاں ہوتی ہیں. اگر موسم سرما میں ہمارے ہاں ریٹ وہی رہے تو کیا اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اسی طرح سے ہمارے ہاں اب آگے رمضان آ جانا، دنیا جہان میں جب عبادات کا کوئی ان کا مہینہ آتا ہے، یا ان کا کوئی نیشنل ڈے آتا ہے، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے،
تو ہمارے ہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. دنیا میں جب کرسمس آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، وہ سیلیں لگا دیتے ہیں، چیزیں سستی کر دیتے ہیں. کیا الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم کہلانے کو ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے ہاں خالص دودھ تک نہیں ملتا. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہاں یہ جو بچے ہیں نا، جو آنے والی نسلیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کے گھروں میں یا آپ جیسے اور لوگوں کے گھروں میں تو دودھ کے انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں اپنے، جہاں انہوں نے بھینسیں بھی رکھی ہیں، جہاں انہوں نے بکرے چھترے بھی رکھے ہیں، جہاں انہوں نے مرغیاں بھی رکھی ہیں. سب وسائل موجود ہیں. جو نہیں افورڈ کر سکتے، خدا را ان کو خالص دودھ ہی دے دیں. ان کو کوئی سبسڈائز پرائس پہ کوئی یہ بجلی فراہم کر دیں. آپ نے کہا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے بجلی فری دیں گے. آپ نے آنے سے پہلے بجلی کے اوپر 8 روپے پر یونٹ اور مہنگے کروا دیا. آپ نے کہاں 300 یونٹ بجلی فری دینی ہے؟ آپ نے بالکل نہیں دینی. میں یہ بالکل اسٹریٹ اوے اور سچی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی فری بجلی نہیں دینی. آپ نے کوئی موت فری نہیں مل رہی ہے. موت کے لیے قبرستان جائیں تو قبر کے لیے کتنے پیسے جو ہیں وہ 4 گنا زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. کفن خریدنے کے لیے وہ پیسے بڑھ گئے ہوئے ہیں. پھولوں کی پتیاں مانگے، پہلے لوگ 50 روپے کی 100 روپے کی پتیاں، اب وہ 200 روپے سے کم پھولوں کی پتیاں نہیں ملتی. قبر پہ جائیں نا فاتحہ کے لیے تو وہ 200 روپے کی پتیاں دیتے ہیں. سستا کیا ہوگا؟ تو براہ کرم آپ لوگوں کے یہ جو دکھ ہے نا، ان دکھوں کو بھی ایڈریس کریں. لوگوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ جناب فلاں پارٹی جیت گئی اور فلاں پارٹی جیت گئی. پارٹیوں کا ہم نے اچار ڈالنا ہے. ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اس ملک کے جو رہنے والے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو محنت کش ہیں، ان کو ان کی محنت کا صلہ ملے. 1000 روپے کی اگر کوئی بندہ یا 1500 روپے کی یا 2000 روپے کی دیہڑی کرتا ہے، اس کا خرچہ 3000 روپے کا، وہ کہاں سے میٹ کرے گا اس کو؟ تو اس لیے آپ سے میری یہ جو نئے حکمران بن رہے ہیں، یہ جو فیڈرل میں بھی بننا ہے جنہوں نے، اور پروونس میں بھی جو بنے ہیں، انہیں لوگوں کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہے. اور یہ خاص طور پہ یہاں جو بے لگام مہنگائی ہے اس کو روکیں، اس کے اوپر توجہ دیجیے. یہ پالیٹکس تو کھیلتے رہیے آپ آپس میں، لیکن جو لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کی آپ مشکلات دور کر دیں. آپ سے زیادہ مقبول کوئی نہیں ہوگا. لوگوں کی مشکلات کو ایڈریس کریں، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کریں. لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے، لوگ گھروں میں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں کے بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان لوگوں نے گھروں میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی اسکولوں کی فیس ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، فیس نو کتوں دئیے، یا فیساں دئیے یا انہوں نے روٹی کھوائیے. تو دیکھیں یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور آپ کی پوچھ ہے. اہل اقتدار، آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی پوچھ ہے. آپ سوچیں، آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں کتنی گاڑیاں وہ لے کر پھرتے ہیں. ان کی اولادیں، آپ کبھی سڑک پہ نکلیں تو صحیح، کتنی گرین پلیٹڈ گاڑیاں جو سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں اور بچے لے کے ان کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ پیٹرول مفت نہیں آتا، اس کا بھی کوئی حساب دیکھیں. اور پھر نوازنے کے لیے کہ جی اس کو چلے، اس کو یہ عہدہ دے دیں اور اس کو ساتھ گاڑی دے دیں، اس کو یہ عہدہ دے دیں، اس کو بھی گاڑی دے دیں. بتائیں، گاڑیاں ریوڑیوں کی طرح نہ بانٹیں. وہ صرف گاڑی نہیں ہوتی، گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اس ڈرائیور کے ساتھ پیٹرول ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ مینٹیننس ہوتی ہے. تو وہ ساری نکلتی ہے ہم سے. وہ انہوں نے کچھ نہیں دینا. وہ ضرور ہے کہ وہ آپ کے نعرے مارتے ہیں، آپ کے لیے وہ اپنا جھنڈے اٹھا کر پھرتے ہیں، آپ کے لیے وہ لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں سنتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ گالی پروگرام بھی چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں گالی پروگرام بھی. مت ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں مت نکالیں. یہ سب سانجھی ہیں، یہ ایک ہی ہیں. میری ماں، آپ کی ماں، میری بہن، آپ کی بہن، ہم سب مائیں بہنیں ہیں. سب کی عزت مسلمہ ہے، سب کا احترام مسلمہ ہے، اور وہ کرنا چاہیے. اس لیے جو توجہ دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا احساس فرمائیے، لوگوں کے جو دکھ ہیں ان کو دور کیجیے. نہ کہ آپ اپنے یہ اقتدار کے لیے ہم نے بڑے دکھ برداشت کیے.
یہ اقتدار کے لیے دکھ برداشت کیے، آپ اپنے مزے بھی تو آپ لے رہے ہیں نا، مزے عوام کو دیں جنہوں نے ووٹ دیا یا جن کے نام پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں نے منتخب کر لیا۔ اب ان لوگوں کو ریٹرن میں کیا دیں گے؟ ان کو ریٹرن میں آپ صرف لالی پاپ نہیں دیں، یا اخباری سٹیٹمنٹس نہیں دیں، یا ٹی وی انٹرویوز نہ دیں۔ must be something practical. پلیز، آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔